دنیا نے کبھی بھی مذہب سے انکار نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. کبھی پیغمبر کے احترام سے انکار نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. مذہب ہے، یہ انسان کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانا ضرورت، پینا ضرورت، سونا ضرورت. ٹھیک. مذہب انسان کی فطرت میں شامل ہے. ٹھیک. لیکن یہ مذہب برائے تسکین ہے یا برائے تعمیل ہے، یہ چیز اصل میں سیکولر لا دین اور دین پرستوں میں ہمیشہ یہ ایک اختلاف رہا ہے کہ مذہب برائے تسکین ہے. آج امریکہ اور ان کی جمہوریت، ان کے جو فاؤنڈر ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیں، مولانا تقی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کے جو عیسائیت کے خاتمہ اسی بنیاد پہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مذہب یہ برائے تعمیل نہیں ہے. مذہب کا معاشرت سے تعلق و تعمیل کا مطلب ہے کہ یہ معاشرت کا حصہ ہو، یہ تجارت کا حصہ ہو، یہ ریاست کا حصہ ہو. بالکل نہیں. مذہب برائے تسکین ہے کہ میں کبھی کبھی جس طرح میں کبھی کبھی پیاس محسوس کرتا ہوں نا کہ پانی مجھے مل جائے، جیسے میں کبھی کبھی بھوک محسوس کرتا ہوں مجھے کھانا مل جائے، اسی طرح انسان اندر ہی اندر ایک محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی مذہبی واعظ مل جائے کہ اس کے واعظ سے میری جو اندر کی کیفیت ہے نا یا اندر کا ایک درد ہے اس کو تسکین مل جائے. اس کے قائل آج کا مغرب بھی ہے. مغرب بھی مذہبی آزادی کا قائل ہے لیکن برائے تسکین، کہ تسکین کر لو. جیسے تم شراب خانے میں جاتے ہو اسی طرح تم مسجد میں جاؤ، دعائیں پڑھو، اور جس طرح خاص رسومات اور خاص دن ہوتے ہیں اسی طرح خاص مذہبی تہوار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ مذہب ٹچ کرے انسان کی عملی زندگی کو، انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کو، اس کے آج کا مغرب ہی نہیں بلکہ یہ جو مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو نظریہ چلا آ رہا ہے، یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. جی ہاں بالکل. یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. انسانی زندگی کے ہر عمل کو، خواہ اس کا تعلق شریعت، اس کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، سماج کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس کو سند شریعت سے ملنی ہے. خاص طور پر مغرب کی آپ نے بات کی کہ مغرب یا آج وہ لوگ جو لادین طبقہ ہے، وہ بہترین بات جو آپ نے اٹھائی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، سال میں ایک دفعہ عمرہ بھی کر لیں، کبھی کبھی حج پہ بھی چلے جائیں. لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات نہ کریں. ان الحکم الا للہ، اس کو ہٹا دیں. اس لیے کہ یہاں بلکہ مفادات پر ضرب پڑتی ہے اور یہ خواہشات کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور ہماری خواہشات ہماری معبود ہیں. ہم اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کبھی کبھار شیخ صاحب کہ آپ نمازیں پڑھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو مسجد میں چھوڑ کے آ جائیں. اللہ کی باہر نکلیں تو کوئی اور ہو. آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، جب مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، شیخ صاحب بڑے افسوس سے اور بڑے درد سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جب ہم کسی ایک بڑے آدمی سے مل کے نکلتے ہیں باہر تو 5 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اسی ٹرانس میں رہتے ہیں کہ میں کسی پریزیڈنٹ سے ملا، پرائم منسٹر سے ملا، وغیرہ وغیرہ، کسی آدمی سے میں مل کے باہر نکلا ہوں. اس ٹرانس میں ملاقات، میں اللہ سے ملاقات کر کے باہر نکلا، باہر نکل کے ذرا 1 منٹ آگے گیا اور وہاں جا کے میں نے، یعنی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو سگریٹ جلا لی، پھر میں ویسے ہی دوبارہ ویسے ہو گیا اور مجھے نہیں معلوم میں کتنی بڑی ہستی سے مل کر آ رہا ہوں. رب کائنات سے کلام اور شرف ملاقات کی سعادت حاصل کر کے آ رہا ہوں، تو اس کا کوئی اثر تو آئے. اور انیس صاحب آپ کی بات کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کو اور ہمیں وائٹ ہاؤس کے اندر افطار پارٹی کے لیے بھی بلا لیا جائے گا، عید کی محفل بھی سجا لی جائے گی، رمضان مبارک کے موقع پر، عید کے موقع پہ وہاں پر ٹکٹ بھی ایشو کر دیا جائے گا. آپ کو ورک پلیسز کے اوپر کلنٹن کے دور سے نماز کی اجازت بھی مل جائے گی. فرانس میں لاکھ نقاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ آیا، اب بھی امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر آپ کو اس کی گنجائش مل جائے گی، گو کہ کچھ مسائل اور پیدا ہو اپنی جگہ پر ہے. مگر وہ آپ چرچ لے کے مسجد بھی بنا لیجئے گا، آپ ایک اسپورٹ کمپلیکس کو جمعے کے دن ہائر کر کے جمعے کی نماز بھی پڑھوا لیجئے گا. بس اس سے آگے بات نہ کیجئے گا. آپ اپنے رب کو، جیسے آپ نے فرمایا، اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی امریکہ اور کینیڈا کا مسئلہ نہیں، آج ہمارے معاشروں کے اندر بھی حال یہی ہے. آپ مسجد بنا لیجئے، آپ پلاٹس لے لیجئے، دینی ادارے بنا لیجئے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلا لیجئے، آپ دسترخوان بھی سجا لیجئے، لیکن خدا را ہماری پارلیمنٹ کے اندر، ہماری عدالت کے اندر جو ہمارے باپ دادا کے دور سے فرسودہ قوانین چلے آ رہے ہیں اس کو چیلنج نہ کیجئے گا. آپ ہماری جو یہ بادشاہت ہے ہماری، ہم نے 20 کروڑ کو جو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم بلیک کو وائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس پر خدا را بات نہ کیجئے گا. آپ یہ جو
جو سزاؤں کا نفاذ اسلام چاہتا ہے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، اس کے نفاذ کی بات نہ کیجئے گا۔ اس سے کہ ہمارے اندر بڑے ڈاکو موجود ہیں جو ہم ایک دوسرے کی پروٹیکشن کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سندھ میں کریں گے، کبھی پنجاب کے اندر کریں گے، تو صاحب آپ اللہ اللہ کیجئے گا، مسجد میں بیٹھ کر کیجئے گا، رمضان کے پروگرامز بھی کر لیجئے گا، مگر اللہ کی حاکمیت معاشرت میں بھی نظر آئے، معیشت میں بھی نظر آئے، عدالت میں بھی نظر آئے، یہ ہمارے دلوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اب آپ نے اجازت دی تو میں یہ دوبارہ عرض کروں کہ خالی خواہشات پر ضربیں یہود کی نہیں پڑتی تھی، آج ضربیں ہماری خواہشات پر بھی پڑتی ہیں، ہماری حب جاہ، ہماری حب مال، اس پر اللہ کے کلام کی ضربیں پڑتی ہیں۔ یہ کیا تم نے مخلوق کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کر کے تم نے تجوریاں بھر رکھی ہیں، 13 ملکوں میں تمہارے حکمرانوں کی جو ہے وہ جائیدادیں موجود ہیں، اوباما کی 2 ملکوں میں، ہمارے والوں کی 13 ملکوں کے اندر ہیں، اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پیغمبر سے کیا قرآن نے کہلوایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ اللہ کی کتاب صرف مسجدوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب صرف درس نظامی کے طلبہ کو پڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب اپنا نفاذ چاہتی ہے۔ اور یہ ضربے آج ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے سیاستدانوں کے، ہمارے کچھ وڈیروں جاگیرداروں کی خواہشات پر جا کر پڑتی ہیں، اس لیے یہ شریعت کو آنے نہیں دینا چاہتے۔ یہ بھی کہتے ہیں ہم لبرل بننا چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہم سیکولر بننا چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مسجد نماز روزہ اچھی بات ہے، اس سے آگے بڑھ کر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی، اور اقبال کا فرماتے ہیں کہ باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، گر جو